الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائیوں، کلام پاک کی جن آیات سے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو اگلی آیت میں تقویٰ کا حکم فرماتے ہیں. اس کے بعد واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، سارے مسلمانوں کو کہا گیا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. مراد اس سے قرآن کریم ہے. ولا تفرقوا، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف اور فرقہ بازی مت کیجیے. واذکروا نعمت اللہ علیکم، آگے اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ پاک کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ پاک نے تمہارے دلوں کو جوڑ لیا. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل سے تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہو. دوسری آیت میں بھی ارشاد فرمایا: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، سارے کے سارے ایمان والے ایک دوسرے کے بھائی ہیں. وَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، جبکہ تمہارے بھائیوں کے درمیان آپس میں کوئی اختلاف ہو، کوئی ناطاقی اور ایک دوسرے سے دوری پیدا ہو گئی ہو، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان آپ صلح کرا دیں. یہ آیات جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اس کے شان نزول میں کا جو بیک گراؤنڈ ہے، حضرات مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں دو بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج. اسلام آنے سے پہلے یہ دونوں قبیلوں میں لڑائیاں چل رہی تھی، بلکہ تاریخ کی کتابوں میں یہاں تک آتا ہے کہ 100 سے اوپر سال سے یہ دو قبیلے آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کر کے لڑائی کرتے تھے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے ذریعے ان کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا. اوس اور خزرج جو مدینہ کے اصلی باشندے ہیں ان کے درمیان بھی صلح ہوئی. اور دوسرا موافات بھائی چارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا، یہ انصار اور مہاجرین کے درمیان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے اور کوبہ میں آپ نے کئی دن تک قیام فرمایا. اس کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے گئے. اب تو کوبہ بھی مدینہ منورہ کا حصہ ہے. اس وقت یہ الگ بستی. تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل ہو رہی ہے اور اوس اور خزرج کی لڑائیوں کے پس منظر میں اللہ تبارک تعالیٰ ایمان والوں کو حکم دیتے ہیں کہ سارے جھگڑے اور سارے فتنے ختم ہونے کا ایک ہی علاج ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا. سب ایمان والے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں تو ساری یہ تمہاری نااتفاقیاں ناسازیاں خود بخود دور ہو جائیں. قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے دو بھائیوں کے درمیان آپس میں اختلاف ہو تو ایمان والوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں صلح کرنے کا حکم فرمایا. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت اہتمام سے فرمایا. ایک روایت میں فرمایا الا ادلکم، کیا میں تم لوگوں کو نہ بتلاؤں ایک ایسی چیز جو نماز سے، روزے سے افضل اور صدقے سے افضل ہے. صحابہ کرام نے فرمایا کیوں نہیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلح کرو، اور آپس میں اختلاف اور انتشار پیدا کرنا، افساد ذات البین ہی الحالقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپس میں فساد مچانا یہ انسانوں کو ہلاک کرنے والا ہے، موندنے والا ہے۔ کس کو؟ آدمی کے دین کو ختم کرنے والا، الحالقہ اس کو فرمایا۔ یہ آیات اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور حضرت کی اس لڑائی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوبا میں رہ کر جو سب سے بڑا کام فرمایا، آپ مدینہ منورہ کی تاریخ سے واقف، عبداللہ ابن ابی منافق اس کو متفق طور پر اور حضرت نے اپنا سردار بنا دیا، اس لیے کہ بڑے بڑے سردار ان کی آپسی لڑائیوں میں دونوں قبیلے کے مارے جا چکے، اس لیے سوائے عبداللہ کے اور کوئی ان کی نظر میں اس وقت بڑا نہیں تھا، انہوں نے اس کو مدینہ منورہ کا سردار بنایا۔ ادھر صحابہ کرام انصار ان کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، عقبہ اولا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موسم میں مینا کے میدان میں ایک کونے پر ایک جگہ تھی جس کو عقبہ کہا جاتا ہے، پہاڑ کی گھاٹیاں، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کی کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور مجھے اللہ پاک نے یہ حکم عطا فرمایا۔ ان لوگوں کے دل میں یہ آیا کہ برسوں سے مدینہ منورہ میں جو یہودی رہتے ہیں، جب بھی ان کی اور حضرت میں سے کسی سے کوئی لڑائی ہوتی تو یہودی بار بار یہ کہتے کہ آخری نبی تشریف لانے والے ہیں، ان کے ساتھ مل کر ہم تمہارا مقابلہ کریں۔ انصار کی یہ جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سن 11 لمبی میں پہنچی، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر اللہ نے ایمان کی توفیق دی۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ شاید یہ وہی نبی ہے جن کے مطابق یہودی ہمیں بتلا دے۔ وَقَالُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، مشرکین پر، مکہ والوں پر یہودی اپنی بڑائی بتلاتے تھے۔ قرآن کریم نے اس کو ذکر فرمایا کہ وَقَالُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، فتح چاہتے تھے، اور کس کے ذریعے؟ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیات میں اس واقعے کو ذکر فرمایا، اشارہ فرمایا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ پاک نے صحابہ کے دلوں کو کیسے جوڑا؟ روئے زمین پر کوئی اس کی مثال نہیں پیش کر سکتا کہ ریفیوجی، ہجرت کرنے والے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، ان کو وہاں کے حقوق نہیں ملتے، وہاں کی بہت ساری فیسلٹیز اور سرکار کے اعتبار سے بہت ساری جو سہولتیں ہوتی ہے، ان مہاجرین کو، ہجرت کرنے والوں کو وہ نہیں ملتی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے صحابہ کرام کے دل میں ایسی بات ڈالی، ایسی محبتیں اور ایسی الفتیں قائم ہوئی کہ روئے زمین پر آج تک کوئی ایسی مثال پیش نہیں کر سکتا کہ باہر سے آنے والوں کو اپنے وطن میں جگہ دی، اپنے گھر کے مسائل کے اندر اپنی 2 بیویاں ہیں۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبدالرحمن بن عوف سے فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہو تو میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دوں اور پھر آپ ان سے نکاح کریں۔ دوست اور بزرگوں، یہ الفاظ اور کلمات بہت آسان نہیں ہوتے۔ آپ دیکھ لیں دنیا بھر میں جہاں بیچارے ریفیوجی بن کر گئے، ہر جگہ پر ان کے ساتھ 2 نمبر کے سٹیزن ہی کا سلوک ہوتا ہے، اول نمبر کا نہیں ہوتا ہے۔ پوری دنیا کی تاریخ اس سے بڑی پڑی، لیکن یہ ایک مثال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ظاہر ہوا، اور اللہ پاک نے فرمایا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، دلوں کو جوڑنا انسان کے بس میں اسباب کے درجے میں تو ہے، لیکن انسانی قلوب ہمارے ہاتھ میں نہیں۔ حدیث شریف نے ذکر فرمایا ان قلوب العباد بین اصبع الرحمن، کہ بندوں کے دل رحمان کے قبضے میں۔ ہم دعائیں مانگتے ہیں یا مصرف القلوب یا مقلب القلوب، دلوں کو پھیرنے والا اللہ ہے، دلوں کو بدلنے والا، پلٹنے والا، دشمنی کو دوستی سے بدل دے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرنے کی عادت کا، عفو اور درگزر سے کام لو۔ اگر تم یہ کرو گے تو دنیا میں بھی چین و سکون ملے گا، اور آخرت کا چین و سکون بھی ملنے والا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا
وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اگر آپ کے اخلاق میں سختی ہوتی، آپ لوگوں سے غصے سے بات کرتے، تو یہ صحابہ کی جماعت جو دنیا کے مختلف علاقوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ چھوڑ دیتے آپ، لیکن آپ کی رحمت کی صفت ہے ایسا دوڑا کہ صحابہ کرام کا لفظ ہی ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یا۔ تو یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، کوبا میں رہے۔ کوبا کی اکثر آبادی اور خزرج بھی ایک ساتھ سے تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بیٹھ کر کہا کہ مدینہ کے حضرت کے فلانے سردار کو بلاؤ، کیونکہ برسوں پہلے لڑائی ہو چکی تھی، آپسی تعلقات منقطع ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو جوڑنے کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہمارے دو قبیلوں میں ایسا جھگڑا ہے کہ وہ کوبا نہیں آ سکتے نہ ہم وہاں جا سکتے، ہماری اتنی آپس میں دشمنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جوڑنے کے لیے آیا ہوں، اور پھر اس قبیلے کے جو سردار تھے ان کو بلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماحول کوبا میں رہ کر خوشگوار فرمایا۔ اس کے بعد جب مدینہ منورہ گئے تو پھر انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ قائم، پہلے انصار کو جوڑا آپس میں، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان آپس میں مواقعات کر کے ایک ایسا نظام قائم کیا، عجیب و غریب وہ نظام تھا کہ لڑائیوں میں، جہاد میں کچھ لوگ انتقال کر جاتے، عورتیں بیوہ ہوتی تھی، بچے یتیم ہوتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا سسٹم قائم فرمایا کہ کوئی نہ کوئی دوسری عورت سے شادی کر لیتا، ان کے بچوں کی پرورش اور کفالت ہو جاتی تھی۔ یہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا معجزہ ہے کہ یہ بھی روئے زمین پر کہیں نظر نہیں آئے گا۔ پہلی جنگ عظیم میں پہلا وشو یدھ ہوا، اور اس میں بہت سارا نقصان یوروپ کے ملکوں میں ہوا، مرد بہت سارے مارے گئے، عورتیں بیوہ رہ گئی، تو اس کے بعد کمانے کے لیے، ملازمت کے لیے وہ باہر نکلی۔ دنیا کی تاریخ میں اس سے پہلے کہیں عورتیں کمانے کے لیے جائے، مستقل پیشہ اختیار کر کے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اپنے شوہروں کے ساتھ گھر میں، کھیتی باڑی میں، تجارت میں اور دوسری چیزوں میں مدد کرتی تھی، لیکن باقاعدہ ملازمت کے لیے گھر چھوڑ کر باہر جانا یہ پہلی جنگ عظیم کے نتیجے میں ہوا۔ پھر دوسری جنگ عظیم نے اور زیادہ نقصان کیا، پھر وہی فیشن ہمارے اندر آ گئی، اور اب مرد اور عورت کمائے نہیں، وہاں تو گھر کا نظام چل نہیں پا۔ ہم نے اپنی خواہشات کو ضرورت کا درجہ دے دیا۔ ایک مرد پہلے کام کرتا تھا اور پورے گھر کا نظام چلتا تھا۔ بات دور جا رہی ہے، مجھے یہ بتلانا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو صلح فرمائی، اس کے نتیجے میں یہ چیزیں کار فرما ہوئی کہ مدینہ منورہ سب کا سب شیر و شکر ہو گئے۔ دودھ کے اندر جیسے آپ شکر ڈالتے ہیں اور وہ اس میں مل جاتی ہے، اسی طریقے سے مدینہ منورہ کا یہ پورا ماحول اس طرح ہو گیا۔ اس کو اللہ پاک فرماتے ہیں وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم لوگ آگ کے کنارے پر تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ پاک نے تمہیں اس سے بچا لیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے فتنوں کو، ان کے جھگڑوں کو ختم کیا۔ اور جو لوگ اس طرح کی شرارت مدینہ کی یہودی کرتے تھے، آیت کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہی ہے کہ ایک جگہ پر مہاجرین انصار کی دو جماعتیں، اوس اور خزرج کے لوگ بیٹھے ہوئے، ایک یہودی شاعر تھا شماس، اس نے یہ بدمعاشی کی کہ اس مجلس میں بیٹھ کر اوس والوں کی تعریف شروع کر دی، اور اس میں تعریف میں کیا ہوتا ہے، حضرت کے فلاں نے آدمی کو مارا، حضرت والوں کو ہم نے یہ کیا وہ کیا۔ حضرت والے بھی بیٹھے ہوئے تھے، ان کا بھی شاعر کھڑا ہوا، اس نے بھی ان کے خلاف، اس نے ان کے خلاف، اور آپس میں پھر جھگڑا شروع ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، آپ نے فرمایا کہ میرے ہوتے ہوئے یہ جاہلیت کا نعرہ کیا ہے، اور آپ نے اس کو ختم کر دیا۔ اور ایک دن کا یہ معاملہ نہیں، اس کے بعد سے صحابہ کرام کی جماعت سمجھ گئی، اور انہوں نے ایسا ایک ماحول قائم کیا، ایسی ایک فضا قائم فرمائی کہ اس کے ذریعے دین اور دین کی باتیں دنیا کے مختلف ملکوں تک پہنچی۔ صلح حدیبیہ، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے ظاہر میں مسلمان دبے ہوئے، حالانکہ اس وقت مضبوط تھی، قوت والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود صلح فرمائی۔ خط میں لکھا گیا، صلح نامے میں، کہ حضرت محمد رسول اللہ کی طرف سے یہ خط، یہ معاہدہ مشرکین کے ساتھ ہو رہا ہے،
مشرکین کا سردار صلح کے لیے جو آیا تھا، سہیل بن عمرو، بعد میں اللہ نے ایمان کی توفیق سے نوازا۔ یہ سہیل بن عمرو، انہوں نے کہا آپ کے جھگڑا ہمارا نبی کا ہے، اس لیے آپ اپنے نام کے ساتھ محمد ابن عبداللہ ہی لکھوائیں۔ یہ جو رسول اللہ لکھا ہے اس کو ہم مانتے نہیں، اسی لیے تو جھگڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی برداشت فرمایا، اور بھی دوسری شرطیں، لیکن یہ سب سے خطرناک چیز تھی۔ جس رسالت کو لے کر بھیجا گیا ہے اس کو نہ ماننے کا عہد نامے میں لکھوانا، یہ اتنی شرارت کی۔ قرآن نے اسی کو آگے سورہ فتح میں فرمایا حمیت الجاہلی، یہ جو کام کیا تھا مشرکین نے، یہ جاہلیت کی آپس کی دشمنی اور حسد کی بنیاد پر اور ایک دوسرے سے لڑائی کی بنیاد پر۔ لیکن دوست اور بزرگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح فرمائی، صحابہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آ چکے تھے، اور اب اللہ کے گھر کی زیارت بالکل قریب میں ہے، بیت اللہ کا طواف عمرہ کرنا۔ مشرکین نے کہا اس سال عمرہ نہیں کرنا ہوگا، آئندہ سال۔ اس وقت کیا کیفیت ہوگی؟ اللہ پاک نے اسی کو قرآن میں آگے نقل فرمایا، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ان کے دل بہت غمگین تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح فرمائی اور صحابہ اس پر راضی ہو گئے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا، اور آپ جب صلح حدیبیہ سے صلح کر کے واپس آ رہے ہیں، راستے میں یہ آیتیں آپ پر نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرمائی۔ اکثر مفسرین اس سے صلح حدیبیہ مراد لیتے، بلکہ خود صحابہ کرام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ اس آیت کی تفسیر میں فتح سے فتح مکہ مراد لیتے ہو، لیکن ہم صحابہ کرام کی جماعت اس سے صلح حدیبیہ مراد ہے، اس لیے کہ ابھی فتح نہیں ہوئی تھی، صلح ہوئی ہے، ابھی تو آئندہ سال عمرہ کے لیے آنا ہے۔ اس سے پہلے آیتیں نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلایا، جن کو اس دب تک صلح کرنے پر دل کے اندر غمگینی زیادہ تھی، اور آپ نے فرمایا کہ رات کو میرے اوپر آیتیں نازل ہوئی، اور ان آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں فتح عظیم عطا فرمایا۔ حضرت عمر نے کہا یہ صلح فتح عظیم؟ فرمایا کہ ہاں، اللہ پاک نے یہ آیتیں نازل فرمائی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ صلح ہو گئی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ مکہ والے مدینہ منورہ آنے لگے، مدینہ والے مکہ مکرمہ جانے لگے، ایک ہی خاندان ہے، مہاجرین، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رہا، تو مکہ والوں پر اس کا یہ اثر ہوا کہ یہ لوگ برسوں پہلے ہمارے ساتھ تھے تو ان کے اخلاق اور اعمال دوسرے تھے، اور اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آئے ہیں، یہ پورا انسان بدل گیا۔ یہ دین کی تاثیر تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر تھا، تو اللہ پاک نے ان سب حضرات کو ایمان سے مالا مال فرمایا۔ مجھے اصل صلح پر بات کرنی ہے کہ یہ صلح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، قرآن نے اس کو فتح سے تعبیر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے مکہ مکرمہ کے بڑے بڑے سردار ایمان لا رہے ہیں، خالد بن ولید جنہوں نے غزوہ احد میں لڑائی کا پورا نقشہ بدل دیا، لیکن ایمان لا رہے ہیں۔ صلح حدیبیہ اور مکہ کی فتح کے بیچ کے ہی دور میں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، ایمان قبول کرتے ہیں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ مصر کے فاتح، ایجپٹ کو فتح کرنے والے، اللہ پاک نے ان کو بھی اسی صلح کے دنوں میں بھیجا اور وہ ایمان گئے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ صلح بہت سارے مسائل کا حل ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے ہمیں دو چیزیں فرمائی۔ صلح کون کرائے گا؟ جس کی اپنی طبیعت لڑائی اور جھگڑے کی نہیں ہوتی۔ قرآن نے پہلے ہمیں آپس میں کہا کہ صلح کرو، اور پھر یہ کہا کہ اور ایمان والے جو بھائی ہیں ان میں اگر کوئی اختلاف ہے تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا۔ وہاں قرآن نے لفظ فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، چھوٹا سا جملہ ہے کہ تمہارے بھائیوں کے درمیان۔ مطلب یہ ہے کہ صلح کرنے والا جب صلح کرے گا وہ یہ سمجھے کہ یہ بھی میرا بھائی، یہ بھی میرا بھائی۔ یہ عجیب قرآن کی تعبیر ہے کہ میں کسی ایک کی طرف نہ چلا جاؤں، بلکہ دونوں کو اپنا بھائی سمجھ کر دونوں کے درمیان انصاف سے نہ صلح کراؤ۔ اس لیے قرآن نے وہاں فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تمہارے بھائی اس وقت بھی بھائی کہا۔ اسی طرح ایک اور آیت میں قرآن کریم نے جہاں قتل کا قصہ ذکر کیا، اور جہاں آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے کے قبائل کے جو اصول اور جو ضابطے ہوتے تھے اور اس کے دعا ہوتے تھے، اس کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا
کہ اگر کسی نے ومن عفی لہ من اخیہ شیء، ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو قتل کر دیا ہے، اس کے رشتے دار سے صلح ہو چکی ہے، خون بہا لینے پر وہ راضی، دیت پر راضی ہو گئے، اور اب اس کے بعد مرنے والے کا رشتے دار، اس کا بیٹا یا کوئی، یہ کوشش اب نہ کرے کہ میرے باپ کو اس نے قتل کیا تو اب میں اس کو قتل کروں، اس کے لیے قرآن نے جملہ فرمایا فمن عفی لہ من اخیہ شیء، کہ جس کسی نے اپنے باپ کے قاتل کو، اپنے رشتے دار کے قتل کرنے والے کو معاف کر دیا، صلح کر لی، اب اس کے بعد کسی بھی موقع پر غلط فائدہ اٹھا کر اس کے اوپر ظلم اور زیادتی نہ کرے۔ اس موقع پر قرآن نے قاتل کو بھی بھائی کہا، قتل کرنے والا ہے، لیکن جس نے معاف کیا اس کو کہا جا رہا ہے کہ تو نے کسی اور کو معاف نہیں کیا ہے، فمن عفی لہ من اخیہ، اپنے بھائی کو ہی تو نے راضی کر لیا ہے۔ اپنے بھائی کا لفظ قرآن نے قاتل کے لیے پڑھنا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ، ان دونوں کے درمیان ایک بہت بڑا معرکہ شروع ہونے والا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس شام کا 10,000 کا لشکر، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پاس عراق کے اور حجاز کے 40,000 لوگوں کا پوری ایک جماعت موجود، گویا تابعین اور صحابہ کی ایک جماعت 1 لاکھ کے قریب ہے، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ خلافت سے علیحدہ ہو جا رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ اسلامی سلطنت کے خلیفہ ہوئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ شام کے گورنر، وہ خلیفہ نہیں تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو شام کا گورنر بنایا۔ یہ مسئلہ جب ہوا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ یہ 2 آدمیوں کی وجہ سے امت کا 1 لاکھ کا طبقہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑے، یہ میں برداشت نہیں کرتا۔ آپ نے صلح فرما دی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں، اور خلافت ان کی طرف منتقل ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جب حضرت حسن چھوٹے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ ان ابنی ھذا، یہ میرا بیٹا امت کی 2 جماعتوں کے درمیان صلح کروائے۔ یہ آپ کی پیشین گوئی تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت معاویہ اور حضرت حسن دونوں کے درمیان صلح کروائی، اور امت ایک جگہ پر متفق ہو گئی۔ پھر اس کا کیا فائدہ ہوا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ 20 سال تک مسلمانوں کے خلیفہ رہے۔ حضرت حسن کے بعد، صلح کے بعد، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سن 7 ہجری میں آپ کا انتقال ہوتا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت سن 40 میں ہوئی۔ یہ 20 کے جو 20 سال ہے، 40 سے لے کر 7 ہجری تک، اس میں پوری عالم اسلام میں ایک ہی خلیفہ تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ کیا فائدہ ہوا امت کو اس صلح سے؟ 3 بر اعظم، ایشیا، افریقہ اور یوروپ، تینوں کا ایک بڑا حصہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ جہاز رانی، ٹمبر بنانا اور اس کے لیے مستقل فوجیں تیار کرنا، یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا۔ قبرص فتح ہوا، سائپرس جس کو بولتے ہیں، اور اس طرح کے دوسرے بہت سارے جزیرے۔ یہی حال افریقہ کا ہے، بربر علاقوں، اور یہی حال ایشیا میں ماوراء النہر، ازبکستان، قزاقستان، تاجکستان، یہ جو مسلم ممالک کی ایک پٹی ہے، اس کو ہمارے علماء کی زبان میں ماوراء النہر کہا ہے۔ وہ پورا علاقہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فتح فرمایا اور لوگ ایمان میں داخل ہوئے۔ اس لیے دوست اور بزرگ، صلح حدیبیہ نے بھی بتلایا کہ جب صلح ہوتی ہے تو خیر اور بھلائی ہوتی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کے لیے فرمایا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ فلانے قبیلے میں آپس میں اختلاف، قبیلے بنو عمرو بن عوف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے میں گئے، ان کو صلح کروائے۔ بات یہ ہوئی کہ نماز کا وقت ہو چکا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تشریف نہیں لائے۔ حضرت بلال نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قبیلے میں صلح کے لیے گئے، ہو سکتا ہے کہ آپ وہاں نماز پڑھ لیں، اور دیر ہو چکی ہے، اس لیے آپ نماز شروع کیجیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز شروع کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ اس صلح کے لیے وہ نبی جو حضرت بلال کو یہ کہتے ہیں ارثنی یا بلال، اے بلال مجھے راحت دو، اذان دو اور نماز، قرۃ عینی لی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے،
لیکن اس نماز میں مسبوق بن رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، زندگی میں کبھی مسبوق نہیں ہوئے، یہ پہلا موقع ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے تھے، سلح میں دیر ہو گئی۔ یہ لطیف اشارہ ہے امت کو، اور اسی کو جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ نفل نماز، نفل روزے اور صدقہ اس سے بھی بہتر ہے دو مومنین کے درمیان، دو مسلمانوں میں، میاں بیوی کے درمیان، دو خاندانوں کے درمیان کہیں بھی جو کچھ اختلاف ہو اس کو جو دور کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ساری نیکیوں سے بڑھ کر اس کو نیکی ملنے والی ہے۔ اس لیے ہمارے معاشرے میں، سماج میں قرآن نے عورتوں کا بھی مسئلہ ذکر فرمایا، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، آگے فرمایا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح میں بہتری ہے۔ اس لیے یہ قرآن ہمیں صلح کرانے کی بات کر رہا ہے، کیا سمجھنا ہے؟ صلح کون کرائے گا؟ جو دوسروں سے صلح کیا ہوا ہوگا، جس کا دوسروں سے جھگڑا نہیں ہوا ہوگا۔ حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے سارے جھگڑوں کی جڑ تکبر اور بڑا بتلانا ہے، اپنی انا، اپنا ایگو باقی رکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ سلام کرتا ہے، وہ جواب نہیں دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پہلے سلام کرے گا اس کو زیادہ ثواب ملے گا۔ یہ چیزیں رات دن ہمارے سماج میں چل رہی ہے، اتنے بھڑکانے والے تو بہت ہوں گے، اس لیے قرآن نے اسی صورت میں ولا تجسسوا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، قرآن نے بھی فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، حسد، بغض، ایک دوسرے کی چغلیاں، یہ وہ چیزیں ہوتی ہے جو آپس میں ناکامیاں پیدا کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب چیزیں نقصان کرنے والی ہے، اس لیے ایمان والوں کو جو حکم دیا گیا آپس میں صلح کرانا۔ دوست اور بزرگوں، ہمارے سماج میں بہت سارے جھگڑے اختلافات رات دن ہوتے ہیں، دو آدمیوں میں ہوتے ہیں، میاں بیوی میں ہوتے ہیں، اور اس طرح کے دوسرے۔ قرآن نے میاں بیوی کے جھگڑے میں بھی فرمایا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، جب دونوں میں انتہائی نازاکی ہو جائے تو اب میاں بیوی یہ مسئلہ حل نہیں کر سکے ہیں تو خاندان کے انتہائی قریبی رشتے دار، لڑکے کے بھی لڑکی کے بھی، ان کو کہا کہ تم دونوں جاؤ، إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اگر یہ بیچ کے جو پنج ہے ان کی نیت صاف ہے تو اللہ پاک میاں بیوی کو جوڑ دیں گے۔ یہ قرآن نے لطیف اشارہ کر کے صلح کے اصول اور آداب ہمیں بتلائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب نے آپس میں ناصافیوں کو دور فرمائے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ایک دوسرے سے دشمنی، وراثت کے مسائل میں، مال و دولت میں، اور اس طرح کی تجارت کے اندر جو جھگڑے ہیں، اللہ پاک اس کو ہمیں دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کچھ جماعت ایسی بنائے اللہ پاک کہ جو سماج کے درمیان اس طرح کے جھگڑوں کو دور کرنے کے لیے، اصلاح کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ اصلاح کرنا آسان نہیں ہے، آپ صلح کے لیے جاؤ گے، دونوں پارٹیاں آپ سے راضی نہیں ہیں، اس کا آپ کھینچو گے تو یہ ناراض، اس کا کھینچو گے، یہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ اس لیے اس کو حدیث شریف میں اصلاح ذات البین کو بہت بڑے صدقہ، نماز، روزے سے بڑا جو بتلایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ برداشت کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا۔